لیکن آپ کی والدہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اللہ انہیں بخشے اور جنت الفردوس کی اعلیٰ جگہ پر مقام عطا فرمائے، آمین. وہ واقعہ ذرا بیان کیجئے، آپ کے دل کے بہت قریب ظاہر ہے، آپ کی والدہ ہے. تہجد تھی، پہلا رمضان تھا، 2017 کا ایئر تھا، اور کیا کچھ بیان کریں، کیا آپ اس حوالے سے شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ والدہ کا میرا ساتھ کنیکشن بہت ہی سب بہن بھائیوں میں الگ تھا. ہم 11 بہن بھائی تھے، سب سے چھوٹا میں ہوں 11 میں، لاسٹ نمبر، اور امی کا سب سے لاڈلا، اور الگ نہیں رہا ان سے کبھی پوری لائف میں. سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ مجھے انہوں نے بالکل ہی ایسا رکھا جیسے کہ میں 2 ماہ کا بچہ ہی ہوں ان کے لیے آج بھی. اس طرح سے انہوں نے مجھے میری پرورش کی ہوئی ہے. تو جب یہ ٹائم آیا ڈیتھ کا ان کا، تو اس سے کوئی 7 ماہ پہلے حالت خراب ہوئی تھی. وہ بڑی بری کنڈیشن تھی میری اس وقت، جب میں جس طرح انہیں لے کر گیا تھا ہاسپٹل. تو ڈاکٹرز نے مجھے وہیں پر کہہ دیا تھا کہ نا یہ ٹائم ان کے پاس اتنا ہے، تو انہیں اب کھانے پینے سے روکا نہ کرو، جو دل کرتا کھانے دو، پہلے پرہیز کروانا، یہ وہ سارا کچھ. تو مجھے کہیں پر جا کر وہ بات ہٹ کر گئی تھی کہ یہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن پھر بھی یقین میرا میرے اللہ پہ تھا. دعا کرنی، نماز پڑھنی، 5 وقت تہجد کو ہزار، الحمدللہ ایک روٹین بنی ہوئی تھی، اور بڑی دعائیں امی کے لیے میں نے کرنی. اب میرے ساتھ سسٹم یہ تھا کہ ایک کام کی طرف دھیان، ایک طرف گھر کا دیکھنا، باقی سب بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں تھے. تو دن بہ دن نا امی ڈاؤن ہوتی گئیں. 6 منتھ وہ بالکل بیڈ پر اسٹریٹ لیٹ گئی تھی، موومنٹ ختم ہو چکی ہوئی تھی. تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان کے لیے 2 میڈ رکھی ہوئی تھی گھر. تو ایک جو میڈ تھی نا، ان کے ساتھ امی کا کنیکٹ زیادہ تھا، وہ قرآن پاک پڑھتی تھی، 5 وقت کی نمازی تھی. ان کا نام مجھے یاد بھی آتا، مقدس ان کا نام. تو ان کو گاؤں سے بلایا ہوا تھا. تو وہ امی کا ایسا کنیکشن سے ہو گیا ہوا تھا کہ امی ان کے بغیر بالکل رہتی نہیں تھی. اب مجھے نا انہوں نے ایک دن بولا کہ بیٹا وہ نا امی کو نا ایک پیچھے ایک زخم سا بنا ہے، چھوٹا سا، کمر پر نا، بیک پر. میں نے کہا تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. میں نے ان کو سائڈ کروٹ لے کر جب وہ چیک کیا میں نے، تو بشرا میرا اللہ جانتا ہے کہ اس وقت میری کنڈیشن کیا. ظاہری بات ہے، ماں چیز ہی ایسی ہے، اللہ ان کے درجات ہم نے چاہے آپ ہیں چاہے ہم ہیں، ہم لوگوں کے لیے ہمارے والدین ہمارے بس میں ہو تو ہم ان پہ مٹی کا ایک ذرہ نہ لگنے دیں. تو کہاں منو مٹی کے نیچے خود چھوڑ کے آ جاتے ہیں، حکم ربی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پروردگار کی رحمت ہے، تم نے اپنی ماں کی خدمت کی جی، اور اللہ تعالیٰ نے تم پہ اتنی رحمت کی کہ ماں جاتی دفعہ تم سے راضی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. الحمدللہ اپنی ماں کے سارے کام تم نے خود کیے ہیں، بیٹی بن کے ماں کو تم نے پالا ہے. واہ. ٹھیک ہے نا. اور تمہیں پوری دنیا کہتی ماماز بوائے. ٹھیک ہے. میں اس کو روز تنگ کرتی، میں کہتی تم آخری وقت میں ساتھی تو اس سے بڑی بات ایک لمحہ بھی، اور ماں کو نیچے تک سب سے اللہ آپ کا کچھ نصیب ہے ماشاءاللہ. اللہ الحمدللہ. اللہ نظر ایسے نہیں ہوتا. ان کی وائف، ان کی مدر، اور وہ پیار سے کہہ رہی ماماز بوائے، وہ سارا کچھ کہہ رہی. میں دنیا کا لکی انسان ہوں. لکی ہو الحمدللہ. اللہ کی رحمت ہے. ماں کی دعائیں لی ہیں، باپ کی دعائیں لی ہیں. اس دنیا میں کڈے بد نصیب لوگ نے جنہوں نے ماں پیو دی دعا ہی نہیں لیتی. جی بالکل. جڑے اج بھی ماں دے نال گل کرن دی تمیز نہیں ہے گی. کیسے ایسے لوگ نے جڑے اپنے والدین نوں نہیں کہہ سکتے کہ ساڈے والدین. اللہ ہدایت دے. اور جن کے ماں باپ حیات، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے زمان میں رکھے، ان کو ہدایت دے، ان کو قریب کرے ایک دوسرے کے، اور ان کو ایک دوسرے کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آنکھیں کھولے کہ پیار محبت سے رہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، کہ قدر کرو ماں باپ کی. جی. جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لو نا. پروردگار اللہ میں اپنے حبیب کے ساتھ گزر پلیز یار کیا ہو جاتا ہے. میں نے تمہیں پہلے کہا تھا. اب میں نے اس وقت کہہ رہی بھائی اس کو تو ماں کا سوال ہم کرنے، مجھے آئیڈیا نہیں تھا. یکم رمضان بالکل، وہ تو ویسی بخشی ہوئی ہیں. آپ یقین جانیے کہ ہمارا ایمان ہے. میری امی نے حج کیا، اللہ تعالیٰ بے شک. اچھا بس اللہ میاں رحمت کرے. پروردگار تو نصیباں لے کے ماں تیری جنتیں چ گئی ہے. ویسے یکم رمضان کو بخشش کا سرٹیفکیٹ آپ کو دے کر گئی ہیں. اور پھر تم نے تو لاڈ لیا، کسی بہن بھائی نے اتنا پیار ہی نہیں لیا. اللہ بے حساب. تم نے اتنی محبت لی ہے اپنی ماں سے، باپ سے، اور کیا چاہیے اس دنیا پہ کہ ماں راضی گئی ہے تم سے. اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی آپ مجھ سے راضی ہو؟
کیا پوچھ رہا ہے کہ امی تسی میرے کو راضی ہو؟ مجھ سے ناراض تو نہیں، تو مجھے کہتی ہے پتر میں تیرے تو راضی ہوں. نصیبوں والا ہے، شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور کیا، یہ تو اللہ، یہ تو دنیا ٹیمپریری ہے، جانا تو سب نہیں ہے. وہ جو آخری وقت لمحات ہے وہ مجھے پتا قبر تک جب میں جاتا نہیں نا تب تک وہ مجھے نہیں نکلنی. مجھے آواز آتی ہے باقاعدہ کہ میں چلی ہوں پتر تیرا اللہ وارث ہے. وہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اب تیری ماں نہیں رہی اور کوئی دعا کرنے والا پیچھے نہیں ہے تو قدم سنبھال کر چلنا. ماں ایسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہم سب کے ماں باپ کو اپنے زمان میں رکھے، جن کے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو صبر استقامت عطا فرمائے، ہدایت دے، اپنے زمان میں رکھے اور ثانیہ پیدا کرے اللہ تعالیٰ سب کے لیے. اسماعیل آپ کو میں بھائیوں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے وہ دن وہ آواز جو ہے نا ان کی وہ نہیں بھولتی، مجھے کان میں آتی ہے جب نماز پڑھتا ہوں. تہجد پڑھوں گا تب آتی ہے. مغرب کی نماز کا وقت تھا، مجھے دین کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا. میں نے اللہ کو جان دینی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مجھے دین کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا. 17 کے بعد مجھے علم ہوا ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، میرا قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ امی کے جانے کے بعد پڑھا، سیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے. تو اب 1.5 سال کے بعد جا کے مجھے کہیں جا کر سکون ملا تھا. 1.5 سال تک میری کنڈیشن یہ تھی کہ آج میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہوں گے پروگرام کہ کلوں کے دن میرے بہن بھائیوں نے میری بھابھیوں نے وہاں پر کہا تھا کہ یہ بچے گا نہیں، اس کو اس کی بیوی سے اٹھا کر سنبھالے اپنے پاس رکھے. یہ سب سن رہے ہیں اور کوئی اس چیز کا جواب نہیں دے سکتا مجھے. اور یہ وہاں پر کیا کر رہی تھی یہ لفظ کہ آپ نے کہہ دیا اب اس کے اوپر سارا میرا حق ہے، اب جو بھی ہوگا میں دیکھوں. آپ نے تو اس کو مار دیا اپنی طرف سے، قسم دیکھا جائے تو جواب دے دیا نا، اب جو بھی ہے اس پر صرف میرا ہی حق ہے. اور میری ساس اتنی نصیبوں والی ہیں، جاتی دفعہ میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ خاموش تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی. تو میں نے کہا امی تسی پریشان نہیں ہونا. میں اپنی ساس کو کہہ رہی ہوں، میں کہ امی جی تہاڈے دوویں پتر میرے کول نے. ایک اس کے بڑے بھائی سب سے بڑے بھائی ہمارے تھے وہ درویش تھے. وہ امی کو اس کی بڑی تھی کہ اس کا کیا بنے گا نا، وہ ایک بچہ تھا. یہ لاسٹ ایئر ڈیتھ ہوئی ہے ان کی 72 ایئرز کی ایج میں. اچھا. اس کے منہ سے نکلی ہر لفظ جو سے ہمارے گھر میں ہر دعا پوری ہوتی تھی. تو میں نے کہا امی جی میرے کول نے، ایسے میری ساس نے سنبھالا ساری زندگی اور امی نے سنبھالا. تو میں تو اتنے نصیبوں والی والوں کو ملتے ہیں. بے شک. منیر بھائی کیا کامنٹ، ایسے معاملہ نہیں نظر آتا ہمیں دنیا کے اندر، اور یہ رشتے بھی نہیں نظر آتے ہیں. آپ تو باہر بھی رہتے ہیں، یہاں پہ بھی رہتے ہیں، اور آپ کا نظام بھی بہت اللہ والا نظام، اللہ والے ہیں یہ درویشی نظام. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. روحانی کیا کہیں گے، کامنٹ کیا کریں گے؟ بھائی دیکھیں یہ رشتے بڑے نایاب ہیں، اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے. بخشش کی اور مغفرت کی جو سورہ بقرہ میں 2 واضح شرائط ہیں، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بخشا جائے گا. تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جانا ہے اور جانا ہے اور جانا ہے. تو جو چلا گیا اور رمضان جیسے ماہ مقدس میں چلا گیا اور اچھی نیک اولاد پیچھے چھوڑ گیا، وہ بڑا خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب. اور دیکھیں میں سنتا ہوں کہ پوسٹ لگاتے ہیں لوگ کہ جی فلاں صاحب اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے. بھائی ہم یہاں بھی اسی کے حضور پیش ہیں، وہاں بھی اسی کے حضور پیش ہیں، ہر جہان اسی کا ہے. تو میں موت سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ مجھے پتا ہے کہ میرا رب نہیں بدل رہا. جس نے مجھے یہاں رکھا ہوا ہے اس نے مجھے وہاں بھی رکھنا ہے. تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ ٹرانسفر ہی ہے نا صرف. What a way to look at it. اچھی بات کی نا انہوں نے. نہیں this is new. حوصلہ اور امید ہماری اچھی پختہ ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے نہیں سنا میرا پالنے والا جو ہے وہاں پر بھی وہی میرا رب ہے، یہاں پر بھی وہی میرا رب ہے. تو میں اس کے حضور تو پیش ہی پیش ہوں، ہر وقت پیش ہوں. صرف ٹرانسفر ہونی ہے نا، تو وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے. جب اس نے طے کیا ہوا ہے ہم سے، ہماری سول سے ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہمیں ٹرانسفر ہونا ہے، تو ہم ضرور ٹرانسفر ہوں گے. ہم اب وہ والا جو جہان ہے وہاں پر ہمارے اپنوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں اور ہم نے ہی جانا ہے، انہوں نے نہیں آنا. کیا کانسیپٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تجھے شوق نہیں ہے مجھ سے ملنے کا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہائے میں بچ جاواں، مین کچھ نہ ہوئے، ہائے مین کچھ نہ ہوئے، ہائے میں چھیتی نہ مر جاواں، ہائے. تو اللہ تعالیٰ سے جس کو ملنے کا شوق ہے، جو عاشق رسول ہے،
جو یہ دعا کرتا ہے مالک کائنات کمر میں مجھے قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ضرور کروانا, یا اللہ میں نے مولا علی دا دیدار ضرور کروانا, تو وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کا دیدار کرنے کے لیے آپ بے چین ہی نہیں ہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, اتنی پیاری بات کی ہے تنویر صاحب آپ نے کہ ٹرانسفر ہونا ہے یہاں پہ, ہم صرف ایک مزدوری یا مزدوری کے لیے آئے ہوئے ہیں, ایک پروبیشن پیریڈ چل رہا ہے, پرماننٹ جاب ہمیں وہاں پہ ملے گی, اور وہ لیٹر جو تیار ہوگا نا وہ یہی ہے کہ آپ نے کتنی اٹینڈنس لگائی اور آپ نے کتنی چھٹیاں کی, آپ نے کیا کام میں نا وہ کھانا پوریا کام چوری کی, اور وہ ایکچولی ہمارے مال ہے. میں معافی کے ساتھ بات کر رہا تھا, میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ یہ نماز کے ٹائم کی, ہاں جی, کہ میں نے مغرب کی نماز کی نا نیت کر لی, اور میں جب رکوع میں گیا ہوں نا تو میری والدہ نے مجھے آواز دے دی, کیونکہ وہ بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی, ان کو نہیں تھا پتا, ٹھیک ہے, تو مجھے انہوں نے آواز دیا کہ اظہر, تو میں نے نماز توڑ کے چلا گیا ہوں پاس. مجھے اس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, اور میں اللہ سے کروں یا اللہ پاک میں نماز توڑ دی ہے, نہیں اللہ معاف فرما دینا, مجھے نہیں پتا اس چیز کے بارے میں. تو جا کے امی کے پاس میں نے کہا جی امی جی, تو مجھے کہتی ہے پتر کی کر رہے ہیں, میں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. اچھا چل پھر تو نماز پڑھ لے, نماز پڑھ کے میرے کو لا. میں نے پھر جا کے نیت کر کے نماز پڑھی, سجدے میں رو کر دعا کی, اللہ پاک مجھے معاف کر دینا, مجھ سے نماز ٹوٹی ہے, مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے امی کے فوت ہونے کے بعد یعنی کہ 1.5 سال جو وقت گزارا ہے وہ صرف تھا میرے گھر سے مسجد, مسجد سے گھر, اور یا قبرستان. صبح فجر کے وقت پیدل نکلتا تھا, کہاں سے, لارنس روڈ سے, اور جا کہاں پر رہا ہوں, علامہ اقبال ٹو کریم بلاک میں, اللہ مسجد اس کے بالکل ساتھ قبر ہے میری والدہ کی. میں اس طرح کا پاگل ہو گیا ہوا تھا ماں کے عشق میں. عشق, اور اللہ نے تجھے اس عشق کا عنایت کی ہے. مجھے جانے کے بعد چلا پتا کہ میرا تو اصل عشق میری ماں تھی. زندگی میں تو میں نے کبھی سوچے نہیں ہوا تھا اس چیز کے بارے میں. سبحان اللہ, لاڈ کر رہا ہوں, میں نے کبھی اپنے باپ سے زندگی میں کبھی کوئی 1 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی, مانگتا ہی امی سے تھا. دیکھو مجھے امی یہ چاہیے, پیسہ تمہاری پرابلم نہیں تھی, تمہیں کیا کہ اللہ نے چاشت پڑھے ہو, اشراق پڑھے ہو, اوابین پڑھے ہو, تہجد پڑھے ہو, ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی کی تسبیح پڑھے, یہ ہے نا سب کچھ. وہ والدہ کی دیا ہوا تحفہ, اس سے پہلے میں کچھ نہیں تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے اللہ نے میرا سجدہ قبول کیا, میں خدا کا شکر مرتے دم تک بھی ادا کرتا رہوں. میری نماز میں دعا کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ پاک جب میری دنیا سے رخصتی کا وقت آئے نا تو سجدے میں میرا سر ہو, زبان پر کلمہ شریف کا ذکر ہو, ٹھیک ہے, اور دن میرا رمضان کی اطاعت, کیا میٹھی بات, کہ میں یہاں سے جاؤں تو میں اپنی ماں کے پاس ہی جاؤں.